السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آئی ہوں، اور وہ ہے قصاص یعنی قصص الانبیاء۔ اب قصاص الانبیاء کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو نبی ہیں وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اب قصاص الانبیاء یہ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے انبیاء کی کہانیاں۔ اس سے مراد قرآن اور اسلامی روایات میں مذکورہ انبیاء کے قصے اور واقعات ہیں۔ یہ کہانیاں اسلام میں اہم سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ایمانداروں کے لیے اخلاقی اسباق، تعلیمات اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ قصاص الانبیاء کے چند مشہور ترین انبیاء میں شامل ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اور مذاہب میں ایڈم بھی کہا جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں اور مذاہب میں ہنوک کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور مذاہب میں جوزف کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، اور مذاہب میں جترو کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب پر یہ کہانیاں اسلامی ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں اور اکثر اہم اسباق اور اقدار سکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے مشہور قصاص الانبیاء میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے پہلے نبی کی کہانی ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں زندگی پھونکی۔ آدم کو ان کی بیوی حوا کے ساتھ جنت میں رکھا گیا۔ شیطان، جسے ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، نے انہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم اور حوا نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آدم کو انسانیت کی رہنمائی کرنے والا پہلا نبی بنایا۔ آدم کی کہانی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہماری ذمہ داری کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ آدم کی کہانی ایک گہری اور بھرپور داستان ہے جو اسلامی الہیات میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ تخلیق: آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جو انسانیت کی آزادانہ ابتدا کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رکھا گیا تھا، ایک نعمت اور ہم آہنگی کی حالت۔ حکم: اللہ نے آدم اور حوا کو حکم دیا کہ وہ ایک مخصوص درخت سے بچیں جو کہ اطاعت اور توکل کی علامت ہے۔ شیطان کا فتنہ: شیطان ابلیس، جو کہ آگ سے پیدا ہوا، اس نے آدم اور حوا کو ورغلا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اخراج: آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے فضل سے گر گئے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ توبہ: آدم اور حوا نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگی۔ بخشش: اللہ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا، رحم اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ نبوت: آدم کو پہلے نبی کے طور پر مبعوث کیا گیا، انسانیت کی رہنمائی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا۔ یہ کہانی ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے کہ آدم کی کہانی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق اور اس کی رہنمائی پر عمل کرنے کی ہماری ذمہ داری کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں۔ آدم کی کہانی سے کچھ اضافی اسباق اور بصیرت یہ ہیں۔ انسانیت کی فطرت: آدم کی کہانی فتنہ اور غلطی کے لیے انسانیت کی کمزوری پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ ہماری توبہ، ترقی کی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے۔ شیطان کا کردار: شیطان کا آدم اور حوا کا فتنہ اس کے کردار کو ایک دھوکے باز اور دشمن کے طور پر ظاہر کرتا ہے جو انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت: اللہ کی طرف سے آدم اور حوا کی معافی اس کی لامحدود رحم اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے، چھٹکارے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رہنمائی کی اہمیت: پہلے نبی کے طور پر آدم کی تقرری نیکی کی طرف انسانیت کے سفر میں رہنمائی
اور قیادت کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان جدوجہد آدم کی کہانی نیکی اور بدی کے درمیان جاری جدوجہد کا مرحلے کو طے کرتی ہے، جس میں پوری تاریخ انسانیت کو انتخاب اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ انبیاء کا کردار، آدم کی نبوت ہماری روحانی سفر میں پیغمبرانہ رہنمائی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی سلسلے کا آغاز کرتی ہے۔ آدم کی کہانی سے یہ اسباق اور بصیرت مومنوں کو ان کے روحانی سفر پر تحریک اور رہنمائی فراہم کرتی رہتی ہیں، جو ایک صالحہ زندگی گزارنے کے لیے قیمتی حکمت اور رہنمائی پیش کرتی ہیں۔ آخر میں آدم کی کہانی ایک گہری اور بھرپور داستان ہے جو اسلامی الہیات میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں انسانی فطرت، فرمانبرداری، توبہ، معافی، آزادی، مرضی، رہنمائی اور اچھائی اور برائی کے درمیان جاری جدوجہد کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آدم کی کہانی کے ذریعے ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہماری ذمہ داری کی یاد دلائی جاتی ہے۔ ہمیں علم، رہنمائی اور معافی کی تلاش کی اہمیت اور اچھائی اور برائی کے درمیان جاری جدوجہد کی بھی یاد دلائی جاتی ہے۔ آدم کی کہانی ہمیں ایک صالحہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ کا قرب اور اس کے نبیوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم آدم کے تجربات سے سیکھیں اور اپنے آپ کے بہتر ورژن بننے کی کوشش کریں۔ جب ہم غلطی کریں تو معافی اور رحم کی تلاش کریں۔ اس خوبصورت کہانی کی عکاسی کرنے میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔